بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عاشق داور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ کہ بڑا خوبصورت واقعے سے آج کے پروگرام کی ابتدا کروں گا کہ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عابد و زاہد بزرگ گزرے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک مسلسل عبادت میں مصروف رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کو ندا آئی خواب میں کہ اے بندے تو ہماری عبادت تو کرتا ہے لیکن فضیلت میں اور ہمارے قرب میں جو بڑھا ہوا ہے وہ ایک موچی ہے تو اس سے بھی زیادہ وہ اپنا بہن سمجھ کے انہوں نے بھول گئے۔ دوبارہ پھر خواب میں ندا آئی کہ فلاں موچی جو ہے وہ تجھ سے زیادہ فضیلت اور عبادات میں اور ہمارے مقرب بندوں میں بڑھا ہوا ہے، پھر بھول گئے۔ تیسرا پھر ندا آئی تو پھر تشویش ہوئی اور اس بتائے ہوئے جگہ پر پہنچے، موچی کے پاس ادب سے سلام کیا اور پوچھا حضرت میرے ساتھ ایسا سا واقعہ ہوا ہے کہ مجھے ندا آتی ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے تو موچی جو حضرت تھے وہ ہچکچائے کچھ بتانے پہ، پوچھا نہیں جی آپ کیا معاملہ ہے، ذرا اپنا معاملہ بتائیے مجھے۔ کہنے لگے کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، میں سارا دن موچی کا کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کر کے اللہ کا دیا اور رزق حاصل کرتا ہوں، اور شام کو جتنا بھی پر جمع ہوتا ہے اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں بھی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں دن میں روزے رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی مزید عمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ کہاں ایک عابد زاہد پہاڑ کی چوٹی پہ مسلسل 60 سال تک عبادت گزار، اور ان پہ فوقیت و فضیلت دی گئی ایک موچی کو خواب میں ندا آتی ہے کہ تم سے زیادہ وہ ہمارا مقرب ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ عبادات اپنی جگہ ہیں لیکن عبادات کے ساتھ معاملات کی اللہ پاک کے نظر میں بہت اہمیت ہے، اور موچی کے معاملات یہ تھے کہ وہ دن رات محنت کر کے اکل حلال کماتے تھے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، اور گھر والوں کو کھلاتے تھے، اور دن میں روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ عبادات اپنی جگہ ہیں لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت ہے عبادات معاملات کی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھیے ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی شریعت مطہرہ عبادات اور معاملات میں کس طرح تمیز کرتی ہے؟ بسم فضیلت کیا اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اشکر بھائی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس ضمن میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہم پر متعین فرمائے نا ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے مرنے سے پہلے وہ معاف نہیں فرماتا، اگر اسی حال میں مر گیا تو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا، اور وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن شرک کی مغفرت نہیں فرماتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا جو حق ہے جو خاص بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور دیگر معاملات شرعیہ، احکامات شرعیہ، اس میں یہ کہ بندہ چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے، سخت گناہگار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن تیسرا جو حق ہے وہ فرمایا کہ بندے کا بندے کے ساتھ حق ہے، فرمایا یہ معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے کہ جس کا حق دبایا تھا، اللہ جس کا حق دبایا تھا، جس کا حق مارا تھا، تو وہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ معاف نہیں فرماتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ یہ کہو کہ میں ویلفیئرس کے کام کرتا رہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہوتے رہیں گے، یہ بھی غلط ہے، غلط کنسیپٹ ہے۔
اور دوسرا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ بس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کروں، مسجد میں بیٹھا رہوں اللہ اللہ کروں، باقی چیزوں سے میرا کیا واسطہ؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ پیش فرمایا ہے نا، آپ مسجد میں بھی تشریف فرما رہے ہیں اور پھر گھر میں آئے تو ایک حجرہ مقدسہ نہیں ہے، 11 ازواج مطہرات ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسا رویہ۔ اور پھر جب ساتھیوں میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں ساتھیوں میں، تو ساتھی ایسے کہ جو آپ کے ایک اشارے ابرو سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کیسا اخلاق نبھایا ہوگا، کیسا اخلاق اپنایا ہوگا، لوگوں سے کیسا رویہ اپنایا ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ شب ہجرت جب حضور نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر جا رہے ہیں اور 100 کفار ابو جہل کی سرکردی میں وہاں پر ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ان کا پلان یہ تھا کہ مل کر ماریں گے معاذ اللہ، تو کسی وقت قصاص نہیں آئے گا، بلوہ ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکتے ہوئے اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فرماتے ہوئے چلے گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو شب ہجرت ساتھ لیا اور مولا علی رضی اللہ عنہما ان کو فرمایا کہ میرے بستر پر آرام فرما لینا اور رات گزارنا یہاں پر، اور صبح امانتیں لوٹاتے ہوئے، جب تک امانتیں نہ لوٹانا تو میرے پاس مدینہ شریف نہیں آنا، امانتیں لوٹا کر پھر مدینہ شریف آنا۔ امانتیں کس کی ہیں؟ ساری دوستوں کی ہیں؟ نہیں، کفار کی بھی، اس میں جو آپ کو مارنے کے لیے آئے تھے نا، ان کی بھی تھی، ان کی گھر والوں کی بھی امانتیں ہیں۔ یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا کہ ان کے گھر کی خواتین، بچیوں کی جو بندے ہوتے ہیں نا، بالیاں وغیرہ، یہ چیزیں، یہ بھی آپ کے پاس بطور امانت تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ لوٹا کر، اور مولا علی جان پر کھیل کر لوٹا کر واپس تشریف لائے مدینہ شریف۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ہم کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کس نیکی سے خوش ہو جائے۔ وہ آپ سنتے نہیں ہیں کہ ایک عورت گناہگار تھی، پیاسے کتے کو بڑی مشکل سے پانی پلایا، مرنے کے بعد اسے کسی نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، کہا تو اور جنت؟ کہا میں تو گناہگار تھی لیکن رب تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہو گیا۔ اور دوسری وہ نیک عورت جو بڑی نیک عورت تھی لیکن بلی پالی بھی تھی، اسے کھانا نہیں کھلاتی تھی، سستی کرتی تھی، مرنے کے بعد اسے کسی نے جہنم میں دیکھا، کہا کیوں؟ کہا کہ میرے نماز روزے رب تعالیٰ نے نہیں دیکھے، بلی کے ساتھ جو ظلم ہوا تو میں اس کی پاداش میں جہنم میں ڈالی جا چکی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ دونوں میں سے کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس وجہ سے کہ حقوق اللہ رب العالمین چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں، یہ بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ اور میں آخری حدیث پاک سناؤں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس کون ہے تم میں سے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو غریب ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو روز قیامت نیکیاں در نیکیاں لے کر آئے، نیکیاں در نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس پر حقوق لوگوں کے اتنے ہوں کہ لوگ اس سے نیکیاں لے کر چلے جائیں اور لوگ اپنے گناہ اس پر ڈال کر چلے جائیں، تو نیکیاں ہوتے ہوئے بھی آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے گناہوں کے، زیادتیوں کے، ظلم کے، غضب کے، چوری کے، رشوت کے، سود کے، کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا سب سے زیادہ مفلس وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جی شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز رخسانہ کوثر بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی میری بہن، تو جی میرا خواب ہے کہ میں آم کے درخت دیکھتی ہوں، خواب میں بہت زیادہ آم لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ، بے شمار آم لگے ہوئے ہیں، بہت سبز کلر کے ہیں، بالکل گرین آم ہے، اور پھر دیکھتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ آم پکے ہوئے ہیں اور وہ آم نیچے گرے گا، میں نیچے ہاتھ کرتی ہوں، نیچے درخت کے کھڑی ہوں اور ہاتھ کرتی ہوں تو وہ آم میرے ہاتھ پہ آ کے گرتا ہے۔ پھر ایک اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آم اب گرنے والا ہے، وہ گرتا ہے، پھر میں آگے ہاتھ کرتی ہوں، وہ میرے ہاتھ پہ آ کے گرتا ہے۔ ایسے 2 یا 3 آم ایسے میرے ہاتھ پہ گرتے ہیں۔
اچھا تو یہ ہے کہ مجھے پلیز یہ بتائیے کہ اس کا کیا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ میرے میاں صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جب بھی میں ان کو خواب میں دیکھتی ہوں الحمدللہ بڑی اچھی کنڈیشن میں دیکھتی ہوں ان کو، جوانی میں جیسے تھے ایسے ہیں، اور اچھے ڈریس اچھا پہنا ہوا ہے، وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے. اچھا میری بہن یہ بتائیے آپ کے بچے ہیں؟ ہاں جی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے. اس کے کوئی اس وقت ولادت وغیرہ ہے یا آپ نانی بن چکی ہیں؟ نانی بننے کے کوئی نہیں ایسا نہیں، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. ابھی کوئی معاملہ نہیں. چل اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت سے آپ کی اولادی نسلی اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو، جی ہم سن رہے ہیں. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. میری ممی کا خواب ہے. جی میری ممی نے دیسی مرغا دیکھے خواب میں، بہت خوبصورت مرغا دکھتا ہے، اور وہ اڑ کے سے باہر کھڑکی کے باہر چلا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. تو ابھی جب دوسری بار دیکھ رہے تو تھوڑا دور سے دیکھ رہے نظر آ رہا ہے، تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا خواب آپ نے انڈیا سے بیان کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ لاہور سے بول رہا ہوں جی، نذیر بول رہا ہوں لاہور سے. رات خواب میں نے دیکھا ہے کہ رات کو میں روٹیاں جو ہے بہت سی سر میں جو ہے نا اٹھا کے میں لا رہا ہوں اپنے گھر میں. جی بس یہی میرا خواب ہے. کیا جی کام کرتے ہیں نذیر بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بس یہ کام بس محنت مزدوری کرتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال میں؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بابا اختر بات کر رہا ہوں، تحصیل فوٹ آباد، ضلع بھوان نگر سے. جی اختر صاحب. بابا جی ابھی 3 خواب ہے گیا. یہ اپنا ایک خواب آیا نہر میں پانی چل رہا ہے، تو ایک گیٹ پانی ہے، تو اس میں بہت زیادہ مچھلی ہے، حد سے زیادہ. تو وہ بھائی کہہ لگی کہ تسی اور سائڈ سے مچھلیاں پکڑو، ادھر سے مچھلی نزدیک سے نہ پکڑو ہمارے. آپ کی وائف ہی کہتی ہے کہیں اور سے نہ پکڑو، ادھر سے مچھلی لے لو، بہت ہے. جی بہت زیادہ مقدار ہے مچھلی کی، ٹھیک ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اگلا دوسرا بابا جی خواب یہ ہے کہ میری بیوی کو خواب آیا گا کہ بچی ہماری بیٹی ہے کیا کی، تو 3 دفعہ اس کو رات کو خواب آیا گا پانی میں بہہ جاتی ہے. اچھا پانی میں بیٹھ جاتی ہے، بیوی کو خواب آیا. ہاں جی پانی میں رڑتی ہے گی. آپ کی بیٹی ہماری ایک ہی بیٹی ہے گی. ہاں جی وہ پانی میں ڈوب رہی ہے آپ کی بیٹی. اچھا ہاں جی، تو وہ چیچی سے پھڑ کر باہر نکال دیتی ہے. تیسری بار جب خواب آیا تو چیچی کی آدمی آ جاتی ہے، اس کو باہر نکال لیتی ہے گی. اچھا تو بابا جی تیسرا خواب ہے کہ میں باغ میں پھر اس امرودوں کا باغ ہے. اختر بھائی ایک منٹ، آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ ہماری بیٹی کی 1 سال عمر ہے جی. 1 سال عمر ہے. اچھا تیسرا خواب بیان کیجئے. بیٹی کی 1 سال ہے، بیگم کی تقریباً ہے 30 سال عمر. نہیں اچھا تیسرا خواب بیان کیجئے. تیسرا بیوی کی 25 سال عمر ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا خواب کون سا ہے؟ تیسرا خواب ہے بابا جی میں امرودوں کا باغ دیکھتا ہوں، تو اس میں امرود پڑھنے جاتا ہوں تو پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کو سیب ہوتا ہے، لال سرخ بہت بڑا سیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امرود کی جگہ آپ کو سیب نظر آتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی سر. اختر بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی میری بہن یاسمین اپنا خواب بیان کیجئے. سر میرے 3 خواب ہیں. سر پہلا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امی نا مجھے 3 انڈے دیتی ہے، وہ 3 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو میں امی کو کہتی ہوں کہ یہ انڈے تو ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں یہ دیسی مرغی کے انڈے. ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میری امی کے پیچھے نا کوئی آدمی لگا ہے، تو وہ بھاگ رہی ہیں. بھاگ کے نا ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ ہے، وہ وہاں پہ چلی جاتی ہیں ڈر سے، اس آدمی کے ڈر سے. یہ آنکھیں بند کر لیتی، جب آنکھیں کھولتی تو وہاں پہ کوئی مذاق ہوتا ہے. اچھا مزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں چاہیے. بس اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھے اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے. آمین. جی بھائی خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی بہن کا اور اپنے ہسبینڈ کا حج کے لیے نا کارڈ فل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے مطلب فارم فل کر رہی ہوں. اور اپنی بہن کا اور ان کے ہسبینڈ کا؟
بہن کا اور میرے ہسبینڈ اور اپنی بہن کے. ٹھیک ہے. اور بہن جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں. ماشاءاللہ. جی. اچھا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ جو کنکریاں چننی ہیں مزدلفہ سے وہ میں آپ کو چن کر دوں گی, تو میں وہاں پر باقاعدہ ان کو وہ جو کنکریاں ہیں وہ چن کر دے رہی ہوں. تو یہ دیکھا تو پھر میری آنکھ کھل گئی. مفتی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ میری بہن, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا مسز اچھا مجھے کالر پھر ریجوائن کریے انہوں نے. جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کریے. جی میں نے اپنے 4 خواب بیان کرنے ہیں. 4 کرنے. اور آپ جی کے ساتھ سے کہیے کہ آپ میرے لیے خاص دعا کریں. جو ہے نا میں بہت پریشان رہتی ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کی میں نے پریشانیاں خواب ختم دیکھا ہے- فرمائے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے نا تو صبح کی نماز کے لیے اٹھی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ دیر ہو گئی ہے, اور میں کہہ رہی ہوں کہ نماز اشراق اور نماز فجر کو میں ساتھ میں پڑھ لوں گی. اور ایک یہ خواب ہے میرا, اور دوسرا یہ کب خواب ہے پڑھیں میرا گی؟ کہ یہ اٹھتی ہیں, دیر سے اٹھتی ہیں, پھر کہتی ہیں میں فجر و اشراق ساتھ ملا کے پڑھ لوں گی. اچھا جی دوسرا. جی دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے نا پانی سے مچھلی نکالی ہے, اور اس میں مطلب پہلے خنجر نہیں تھا, پھر اچانک اس میں کسی نے چھرا پھونک لیا ہے مچھلی میں. اور میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا تھا ٹھیک. کہ میں نے مچھلی کو صاف کر کے مسالہ مرچی وغیرہ لگا کے رکھ دی ہے. جی جی آپ دیکھیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے. آپ کے ہم نے دونوں خواب سنے. تیسرے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سکھر سے بات کر رہی ہوں. میں متین بھائی, میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارا ایک گھر ہے, مطلب جیسے یہ کہ اور میری ساس جس کا انتقال ہو گیا, اس کو ماشاءاللہ 15 سال ہو گئے ہیں. مطلب پھر وہ مجھے کہتی ہے یہ گھر تمہارا ہے. جب میں وہ گھر میں جاتی ہوں تو گھر کھلتا چلا جاتا ہے نا. اس گھر کے اندر دروازے ہیں, اور دروازے کے اندر اور بڑا اچھا سا صحن اور خوبصورت تھا. میں یہ گھر دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ اتنا پیارا گھر, حالانکہ باہر سے تو اتنا اچھا نہیں ہے. یہ اکثر مجھے خواب آتا ہے. اس کی تعبیر ضرور بتائیے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ سکھر سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی میری وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اصل میں لائیو پروگرام میں مفتی صاحب شامل ہوتے ہوئے گھبراہٹ بھی ہماری بہنوں کو ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صاحب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ. آپ دعا کریں, یہ کوئی پریشانی ہے جی ساری درد. چلے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پریشانی ختم فرمائے. یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسی لالیت بولتے ہیں. کہاں سے؟ پروگرام سنتے جی کہ وہ سنے ہیں تو کیا دعا کرائیے نا. دیکھو چلے انشاءاللہ آپ اپنا خواب بیان کیجئے اگر کوئی ہے. اچھا چلے کال ڈراپ ہو گئی. مصعب حضرت کے لیے دعا کروا دیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات آسان کرے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قدیر اشرفی بات کر رہا ہوں ناظم آباد سے. جی شفیع بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. قدیر اشرفی. اچھا اشرفی صاحب. جی اشرفی صاحب اپنا خواب بیان کیجئے. خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے وائف کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے حج پہ جا رہا ہوں میں پانی کے جہاز سے, اور تھوڑا ہم نے سفر کیا ہے پانی کے جہاز میں. پھر اس کے بعد ایک دم میری آنکھ کھل گئی ہے. اچھا پہلے حج کر چکے ہیں آپ؟ جی ہاں میں 2 حج کر چکا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے, بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شادیہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. شادیہ بہن ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں
بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہوں اور چھت کے اوپر چھپکلی ہوتی ہے, بہت موٹی سی چھپکلی ہوتی ہے. تو میری مرحوم بہن مجھے کہتی ہے وہ دیکھو چھت پہ اوپر چھپکلی بیٹھی ہے. کون کہتا ہے؟ مرحوم بہن. اچھا, میری بہن کہتی ہے کہ چھت کے اوپر چھپکلی اور نیچے تم بیٹھی ہو. پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ چھپکلی تیزی سے جاتی ہے اور ایک چھوٹی چھپکلی کے پیچھے لگ جاتی ہے, اسے جا کے کھا لے. پہلے وہ درم سے نیچے گرتی ہے چھت سے اور بھاگ کے جاتی ہے چھت کے سائڈ پہ ایک اور چھوٹی سی چھپکلی ہوتی ہے اور اسے جا کے پکڑ کے نا کھا لیتی ہے. پھر میں اچانک سے ایک سائڈ پہ ہوتی ہوں, کوئی چھپکلی آتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے کہیں, اور اتنی ڈرونی چھپکلی ہوتی ہے آنکھ سے جیسے کوئی چیز نکل آپ رہی ہو. کچھ بیمار وغیرہ تو نہیں تھی؟ میں نہیں, کچھ خاص بیمار نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت عطا فرمائے آپ کو بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, چلے تو اچھا جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کریں, پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں. اچھا آواز بند کرنے کا تو ٹیلی فون بند ہو گیا. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں لیاقت پور سے. لیاقت پور سے میری بہن بات کر رہی ہیں. جی فوزیہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا میں نے اپنی قبر بنائی ہے, وہ گرین ہوتی ہے. کیا نہیں, آپ نے قبر بنائی ہے وہ گرین ہے؟ جی بنا کے جاتی میں کہتی میں نے تو اپنی قبر بنا لی, وہ گرین کلر کی ہوتی ہے. گرین کلر کی قبر ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر بس میرے کو ایک اور خواب ہے, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ ہر پرندہ بن جاتا ہے بار بار. کیا بن جاتا ہے؟ کبھی ایک پرندہ ہے بار بار بدلتا رہتا ہے, کبھی کیا بن جاتا ہے کبھی کیا بن جاتا ہے. کبھی ایک دو بار تو بری شکل میں آئے پھر اچھے بن جاتے ہیں. اچھا, اور پھر اینڈ میں دیکھا ہے کہ بچی ہوتے ہیں, مطلب لال سوٹ میں بچی بن جاتی ہے اور پھر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے. اچھا لال سوٹ پہنے ایک بچی بن جاتی ہے, پھر آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے. اور یہ بڑا عجیب سا خواب ہے, کیا کہتا ہے آپ سب کے خوابوں کے بارے میں بتائیں گے, لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین 30 سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں. کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے نگینہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے 2 خواب کی تعبیر پوچھنی ہے اس حساب سے. جی بولیے. میں نے کل خواب میں دیکھا تھا جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہے, دروازہ ہے, میں اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, بہت مشکل سے میں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہوں, وہ بند نہیں ہو رہا مجھ سے. تو پھر مجھے خدا کا جیسے بہت زیادہ خوف کر رہا ہوتا ہے میرے دل میں, میں دعا کرتی ہوں, پھر ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو جاتی ہے ہونا, پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے, میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. میں دوسرے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی بولے. میں نے اپنے والد کو دیکھا, آج اپنے والد کو دیکھا مرحوم کو, وہ آئے ہیں, بہت ساری سبزی ہے ان کے پاس, وہ مجھے کہتے ہیں آؤ جلدی سے اسے لے لو. میں نے کہا ابو میں اتنی ساری چیزیں کیسے اتاروں گی؟ تو کہتے ہیں بیٹا لے لو آ کے. پھر میں دیکھتی ہوں بہت ساری سبزی ہیں, مرچیں بھی ہیں, بہت ساری سبز کلر کی, اور آلو ہیں, آلو کے اندر انڈے بھی ہیں, اور دودھ بھی دیا انہوں نے مجھے. اچھا جی میں نے یہ پوچھنا ہے. چلے ماشاءاللہ خواب اچھا ہے. دوسرا والا بھی بہت صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں غلام حسین بات کر رہا ہوں صوبت پور بلوچستان سے. اچھا جی حسین بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جناب میری بیوی نے دیکھا ہے کہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ 3 بچیاں ہیں, ایک میری بیٹی کا بچی ہے, ایک بھائی کا اور خود کا ہے, لیکن خود کو ان کو بچی چھوٹا نہیں ہے, وہ کنویں میں گر رہے ہیں, آہستہ آہستہ کنویں میں چلے جا رہے ہیں. کون ہے؟ دوسرا خواب میرا ہے کہ ایک منٹ, ایک بیٹی کا بچہ, ایک آپ نے اپنا بچہ, بیٹی کا, ایک بھائی, ایک میرا بھائی کا بچہ, اور ایک آپ نے اپنا بچہ, جبکہ ابھی آپ کا کوئی بچہ چھوٹا ہے نہیں, چھوٹا بچہ نہیں ہے. ہاں لیکن آپ نے تینوں کو کنویں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں وہ میری بیوی نے خواب میں دیکھا ہے. وہ آستے آستے ایسے مزے کے ساتھ جا رہے ہیں, مزے کے آستے آستے اندر جا رہے ہیں. نہیں مطلب ان کی بیوی نے دیکھا ہے کہ ان کی بیٹی کا بچہ یعنی نواسا, ان کا بھتیجا اور ان کا بھتیجا اور ان کا اپنا بچہ. اچھا ٹھیک ہے نا, حالانکہ ان کا بچہ ہے نہیں, ہے چھوٹا. ٹھیک ہے جی. دوسرا میرا خواب ہے سر. جی دوسرا بتائیے. میرا خواب بھی ہے سر. اور کہاں ڈوب رہے ہیں؟ کنویں میں ڈوب رہے ہیں. اچھا غلام حسین صاحب یہ بتائیے, جو تینوں بچے آپ کی بیگم نے دیکھے کنویں میں گرتے ہوئے, تو آپ آگے کیا بتا رہے تھے؟ خوشی خوشی جا رہے نیچے؟
नहीं वो मतलब मजे के साथ कैसे ऐसे अंदर जा रहे हैं, ऐसे आराम से। मजे के साथ जा रहे हैं, ठीक है। आप आगे दूसरा ख्वाब बयान कीजिए। मेरा फिर अपना ख्वाब है एक जी सर, वो अक्सर मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं शहद खाता हूँ, मतलब सूख शहद खाते हैं, ठीक है जी। ठीक है गुलाम हुसैन साहब, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए हैं, लेकिन आइंदा के लिए प्लीज याद रखिएगा, तमाम कॉलर्स को मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रोग्राम में इन हो जाया करें तो फिर आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दिया करें। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक अजीब सा महसूस होता है, आवाज़ इको भी आ रही है, लाइव भी जा रहा है, थोड़ा सा एक फेवर दिया करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बात कर रहा हूँ बहावलपुर से जनाब। बहावलपुर से बात कर रहे हैं, जब ख्वाब बयान कीजिए। जी, ख्वाब ये है कि मैं अपने मरहूम भाई को देखता हूँ कि मतलब वो सफेद कपड़ों में मलबूस है और मतलब सोने वाले उन्होंने जूते पहने हुए हैं, और ईद मिलादुन नबी के मतलब जुलूस होता है और वो उसमें झंडा लेकर बगैर किसी से बातचीत किए बगैर उस जुलूस में वो शरीक होते हैं। अच्छा, तो ये क्या तो सोने के जो गोल्ड के जूते पहने, गोल्डन? जी गोल्डन सोने के जूते होते हैं उसके पाँव में। चले ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब हमने नोट किया है, और नाज़रीन अब हम आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब वक्त कम रह गया और हमें उन ख्वाबों के बारे में बताना है जो आपने हमने सुने हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, मिसेस रुखसाना ने ये पूछा कि इन्होंने बहुत आम देखे और वो आम सब्ज हैं। अच्छा, कुछ पके हुए भी हैं, अच्छा कुछ पके हुए नीचे गिरे हुए हैं, और फिर जो इनको लगा कि ये भी नीचे गिरने वाला है, हाथ आगे किया तो उनके हाथ पर भी आया, फिर दूसरा फिर तीसरा इन्होंने लिया, 3 आम इनके हाथ में। हस्बैंड मरहूम को ख्वाब में बड़ा खुश देखा इन्होंने, जिन्हें जिस तरह जवानी में थे इस तरह इन्होंने खुश देखा। देखिए, पहला ख्वाब जो है ना, ये ख़ास तौर पर यानी ये जो ख्वाब आपने देखा है तो इसमें एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं पर आप परेशानी में मुब्तला हैं या अपने आप को अकेला तस्वुर करती हैं, ज़ाहिर है कि शौहर भी नहीं रहे और ग़ालिबन कोई आपका साथ देने वाला मेरे ख्याल में नहीं है, कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, अजीज़ व अक़ारिब होती हैं, ख़वातीन होती हैं, कोई इस तरह साथ देने वाला भी नहीं है, तो आपको अकेलापन महसूस होता है, परेशानी अपने ऊपर लेती हैं। लेकिन आपको ख्वाब में ये बताया जा रहा है कि इंशाअल्लाह आप सब्र इख्तियार करें तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपके लिए मुस्तक़बिल में ऐसा सबब पैदा फरमाएगा जो आपके लिए खुशी का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। और इसमें दूसरा ये हो सकता है कि आज इनकी बेटी है, मुझे नहीं पता कि वो मैरिड लाइफ गुजार रही हैं क्या है, तो इसमें ये भी इशारा हो सकता है कि आज आप अपने आप को अकेलापन महसूस करती हैं अपने आप में, तो कल इंशाल्लाह आपकी बेटी का ही निकाह होगा, अच्छी जगह पर रिश्ता होगा, फिर उनकी औलाद उसको भी देखना आपको नसीब होगा इंशाल्लाह, तो इसमें इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है। तो बहरहाल दोनों एतबार से अच्छा और इनके लिए बेहतर ख्वाब है। हस्बैंड मरहूम को ख्वाब में खुश देखा तो मरहूम को ख्वाब में खुश देखना उसकी मग़फ़िरत की तरफ इशारा होता है। तो इंडिकेट किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो अच्छे हाल में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, उनको इसाले सवाब फरमाती रहें आप। इंडिया से बहन ने पूछा कि इनकी मम्मी ने देसी मुर्गा देखा जो बड़ा ही खूबसूरत होता है, उड़कर खिड़की के बाहर चला जाता है, तो दूर से देखते हैं तो छोटा नज़र आता है। देखें, एक तो ये है कि बाज़ औक़ात कोई छोटा सा काम हो तो आप उससे यानी छोटी सी खुशी की बात हो तो आप तवक्को ज़्यादा करती हैं और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हैं, लेकिन जब आपको उस खुशी का एहसास होता है तो आपको नतीजा ये मिलता है कि ये तो छोटी सी खुशी थी, वैसी ज़्यादा नहीं थी जिस तरह मैं खुश हो रही हूँ। या आप काम से पहले ही तवक्कुआत, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन जब वो काम जो है वो उसके नज़दीक जाती हैं तो आपकी वो तवक्कुआत कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इसमें इस बात की तरफ इशारा है। तो बहरहाल यानी दोनों में से कोई भी आप देख लें। अच्छा, तीसरा ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात बंदा कोई बात सोचता है ना, ख़यालात में होती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो फील करता है, लेकिन हकीकत में वो कोई छोटी सी बात होती है, इसमें इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है। तो गौर फरमा लें, जो भी आपके मुताबिक हो तो देख लें आप। लाहौर से नज़ीर साहब ने पूछा कि रोटियां सर पर उठा कर ला रहे हैं। मेरे भाई,
آپ مزدوری کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مزدوری کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کمانا، وہ بھی رزق حلال، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روٹیاں آپ سر پر اٹھا کر لا رہے ہیں، یعنی آپ مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو رزق حلال عطا فرماتا ہے، تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے اور ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، تو وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ خوش نصیب آدمی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی رکھیں، اور اس کے علاوہ یا رزاقو یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے بعد اختر صاحب نے بہاول نگر سے پوچھا کہ پانی جاری ہے، اس میں مچھلیاں بہت ہیں، وائف کہتی ہیں یہاں سے نہ پکڑیں، کسی اور مقام سے پکڑیں۔ دوسرا خواب ہے کہ بیوی نے دیکھا کہ ان کی بچی 1 سال کی وہ پانی میں ڈوب رہی ہے اور یہ اسے پھر باہر نکالتی ہیں۔ تیسرا خواب یہ دیکھا کہ امرود کا باغ ہے، جب لینے جاتی ہیں تو سیب ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو پانی جاری ہے اس میں مچھلیاں بہت ہیں، وائف کہتی ہیں کہ کہیں اور سے پکڑ لو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کام آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو وائف کہتی ہے نہیں یہ کام ایسا نہیں، ایسا کر لو۔ یہ جو میاں بیوی میں باتیں ہوتی ہیں گھریلو معاملات میں، کسی معاملے میں بھی، کہ بیوی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور جو ہے وہ شوہر کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ چیز اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ خواب میں اس طرح نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین دونوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اور یعنی میں کہتا ہوں حالانکہ ہو نہیں سکتا، ہوتا نہیں عام طور پر کہ کسی اچھی چیز میں دونوں کی رائے ایک ہو جائے۔ اچھا، ان کی وائف نے دیکھا کہ 1 سال کی بچی ہے ان کی، وہ پانی میں ڈوب رہی ہے اور پھر اس کو باہر نکالتی ہیں۔ یہ کسی خاص طور پر یعنی اولاد کی طرف سے کوئی ہلکی پھلکی پریشانی، جس سے عام طور پر ایک دم بچہ بیمار ہو جائے یا کچھ یعنی ایسی چیز ہو جائے، تو لیکن یہ کہ نتیجہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ باہر نکالنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو آپ ماں ہیں، تو ماں نہیں نکالے گی تو کون نکالے گا؟ تو بہرحال نتیجہ آپ کے حق میں، بچی کے حق میں، اور صدقہ وغیرہ بھی دیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی فیملی پر، آپ کے بچوں پر جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اسے دور فرمائے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا، امرود کا باغ ہے، جب لینے جاتی ہیں تو سیب ہوتا ہے۔ یہ جلد بازی میں نا کام کچھ کرتی ہیں، کرنا کچھ ہوتا ہے، کرتی کچھ ہیں، تو نتیجہ پھر کچھ اور نکلتا ہے۔ تو جو بھی کام کریں جلد بازی میں نہ کریں، احتیاط کے پہلو کے ساتھ تھوڑا سا رک کر کریں۔ وہ کہتے ہیں جلدی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ ہاں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جلدی کرنے پڑتے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہے تو اب اس میں یہ نہیں کہ میں کل بعد میں پڑھ لوں گا، نماز پڑھ لیجئے۔ صدقہ وغیرہ دینا ہے، نیک کام کرنا ہے تو کر لیجئے، ہاں، لیکن اس کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، اطمینان سے کرنا چاہیے۔ کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے ان کو 3 انڈے دیے ٹوٹے ہوئے، تو پوچھتی ٹوٹے ہوئے تو کہا دیسی انڈے ہیں۔ امی کے پیچھے کوئی آدمی آتا ہے تو ایک ڈر کے مارے کمرے میں چلی جاتی ہے، وہاں مزار ہوتا ہے۔ دونوں خواب جو ہے وہ بہتر ہیں۔ ان کی والدہ اگر کچھ کہتی ہے نا یا کچھ دیتی ہے ان کو، تو یہ تھوڑا سا تصور کرتی ہیں کہ یہ کیا چیز دے دی مجھے، لیکن والدین کی یا والدہ کی دی ہوئی چیز میں ہمیشہ برکت ہوگی۔ تو یہ برکتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ماں کے کہنا ماننے میں انشاءاللہ آپ کے لیے برکت ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا دشمن ہے کہ جو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن بالآخر نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ایک تو اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ انجانے خوف میں ہو نا کہ یہ نقصان نہ پہنچا دے، یہ نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال ہاں، خوف کی علامت ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ مزار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آ جائیں اور اس میں اپنا وقت گزاریں۔ بہن نے کہا کہ اپنی بہن اور اپنے ہسبینڈ کے لیے حج کا فارم فل کرتی ہیں، اور بہن جو ہے نا ان کی مرحومہ ہے، اور جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی کنکریاں میں چن کر دوں گی، اور پھر چن کر دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہن حج کرنا چاہتی تھیں اور حج نہیں کر پائیں، تو اگر آپ سے ہو سکے یا کسی سے بھی ہو سکے تو حج بدل کروا لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ پریشان بھی بہت ہیں، اللہ رب العالمین میری بہن آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ صبح کی نماز کے لیے دیر سے اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فجر اور اشراق ساتھ ملا کر پڑھوں۔ آپ کوئی بھی جو کام ہے نا، جو اچھا کام ہے، وہ خاص طور پر نمازیں ہوں یا کوئی اور کام ہو، تو جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہے نا، تو اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ کریں اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات بندہ جلدی وہ کام کرتا ہے، تو تب بھی مثال کے طور پر نماز پڑھنی جلدی پڑھیں گے
تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یا وقت گزار کر پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی وہ فجر کی نماز بولا ہاں زور کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر نماز اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ تو آپ اگر نماز وقت پر پڑھتی بھی ہیں میری بہن، تو پھر تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس کو تقاضوں کے مطابق، کسی بھی نیک کام کو تقاضوں کے مطابق کرتی ہیں یا نہیں، اس پر ذرا غور فرما لیں۔ ان کے شوہر مچھلی پکڑ رہے ہیں، کسی نے جو ہے کہ مچھلی میں چھرا گھونپا، ان کے شوہر جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ استغفار ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کریں۔ سکھر سے میں نے پوچھا کہ ان کی جو ہے وہ گھر میں ساس مرحومہ ہے، ان کا کوئی گھر ہے، ساس مرحومہ کہتی ہیں کہ تمہارا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت گھر ہے، یا تو کوئی پراپرٹی کا معاملہ، یعنی جیسے کہتے ہیں وراثت کا، وہ کہیں سے کچھ ہوگا، یا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی خوشخبری ہے، یا کوئی ایسی خبر جو آپ کا دل خوش کرے گی، انشاءاللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور کوئی اچھی خبر آپ کو آئے گی۔ قدیر اشرفی صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ اپنی وائف کے ساتھ شپ میں حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یا تو انشاءاللہ آپ کا پھر دوبارہ سفر ہے، اور بیوی کو حج کرائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرائے تو ان کو بھی کرا دیں، آپ نے مزے لوٹ لی تو ان کو بھی وہاں لے جائیں۔ بہرحال یا تو حج پہ جائیں گے، عمرے پر جائیں گے، یا پھر آپ کی ایک بڑی کوئی خواہش ہے، کوئی جائز حاجت ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ شازیہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ بیڈ پر بیٹھی ہیں، چھت پر چھپکلی ہے، مرحومہ بہن بتاتی ہیں، اور وہ چھپکلی دوسری چھپکلی کو کھا جاتی ہے، تو یہ جو خواب ہے نا چھپکلی، جو بڑی خوفناک قسم کی ہے، یہ اندرونی جو عوارضات ہوتے ہیں نا، بیماریاں پیٹ کی، معدے کی، یا جگر وغیرہ، لیور وغیرہ کی، اس طرح، یا سر وغیرہ کی، یا بازو وغیرہ کی، یا پاؤں وغیرہ کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ مبتلا ہیں تو یہ انشاءاللہ چیزیں دور ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بعضوں کا شیطان بھی اس طرح پریشان کرتا ہے، تو جھٹکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ اور فوزیہ بہن نے لیاقت پور سے پوچھا کہ انہوں نے قبر بنائی گرین کلر کی، آپ کوئی کام ایسا کر رہی ہیں جو کوئی نیکی والا کام جو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ میں مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں نا کہ یار ایسے کام کرو کہ قبر اچھی ہو جائے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک پرندہ ہے، وہ ہر پرندہ بن جاتا ہے، پھر بچی بن جاتا ہے، ان کے پاس بچی بن جاتی ہے، ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بعض اوقات جنات اس طرح پریشان کرتے ہیں، تو آپ سونے سے پہلے باوضو سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، تو انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ کل دیکھا کہ بہت تیز ہوا ہے، بہت مشکل سے دروازہ بند کرتی ہیں، خوف، دعا، کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا سوچتی بہت ہیں، یا مستقبل میں کوئی ایسی سچویشن آپ کے ساتھ ہونے والی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دعا کرتی رہیں، بتایا جائے نا دعا، تو دعا کرتی رہیں، کسی سے خوف نہ کھائیں، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور صدقہ وغیرہ بھی دیں، کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد والد مرحوم کو دیکھا کہ بہت سبزیاں لائے ہیں، اور آلو میں انڈے ہیں، اس طرح، تو مرحوم کا کچھ دینا یہ دیکھنے والے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد غلام حسین نے بلوچستان سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا کہ بیٹی کا، یعنی ان کا نواسا، بھائی کا بچہ، اور یعنی بھتیجا، اور ان کا اپنا بچہ کنویں میں ڈوب رہے ہیں، اور بڑے مزے کے ساتھ ہیں، اور ان کا اپنا بچہ تو ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی نواسے کو بھی اپنا بچہ سمجھتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے دل میں محبت ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون بڑی حساس ہوتی ہے نا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں بچے کھیل لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کہتی نہیں کھیلنے لگ جائے گا، تو یہ اس قسم کی ہے، تو اس میں کوئی مزے کی مطلب کوئی یعنی خدا نہ خواستہ برا اشارہ نہیں ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک بچے اگر کھیل رہے ہیں اور آپ کی نظروں کے سامنے، تو تھوڑا کھیلنے دیں، ہر چیز میں ڈرے نہیں، اللہ پر توکل کریں، ہاں ان کو بچانے کی کوشش کریں، جہاں پر غلط چیز ہو بچائیں ان کو، لیکن اگر وہ اس طرح کھیلنے نظروں کے سامنے اور سیف کھیل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں نا کہ وہ یہ سمجھے ڈوب رہے ہیں، لیکن وہ آرام سے تیر رہے ہیں جی۔ اس کے بعد خواب میں شہد کھاتے ہیں شوق سے، یہ بہت پیارا خواب ہے آپ کے لیے، فی شفاء للناس، شفا اس میں۔ اور آخری بہاولپور سے بھائی نے پوچھا کہ مرحوم بھائی جو ہے سفید کپڑے میں ہیں، میلاد کا جلوس ہے، یہ ماشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا خواب ہے کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔